تلکل ایام نداولھا بین الناس، لوگوں پر دن پھر پھر کر آتے ہیں۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، نتھنگ از پرماننٹ۔ تکالیف کے دن اور آزمائش کی گھڑیاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے۔ ہر غم کے بعد ایک خوشی آتی ہے۔ دائمی طور پر کچھ نہیں رہتا۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سب عارضی ہوتی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور برے وقت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، اور اسی طرح اچھے وقت کی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی گزر جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے پر ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اطمینان، سکون اور آرام سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر، مشکل میں ڈال کر ان کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن پڑھیں، دیکھیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے، جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ انسان برے وقت کو صبر، خوش دلی اور حوصلے کے ساتھ گزارے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اس بندے کو میری معیت حاصل ہوتی ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اسی طرح خوشحالی کے وقت کو، خوشی کے وقت کو عاجزی اور شکر گزاری میں گزارے تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں قسموں کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا اس پر کچھ ایسا لکھواؤ، ایسا کندہ کرواؤ جو میں خوشی کی حالت میں دیکھوں تو ایک لمٹ میں رہ کے خوشی گزاروں، یا خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، اور جب میں غم کی حالت میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے انگوٹھی پر یہ جملہ کندہ کروایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی اچھا وقت بھی گزر جائے گا اور مشکل آ جائے تو وہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہم مایوس بہت جلد ہو جاتے ہیں، جو مزید پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن پڑھیں، دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال کی عمر ہے، 90 ایئر ایج ہے، مایوس نہیں ہوئے، دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ اولاد عطا فرما رہا ہے۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصہ بیماری میں گزرا، خاندان چھوڑ گیا، گھر والے چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی۔ رب سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، باری تعالیٰ مجھے مشکل نے چھو لیا ہے، تکلیف نے چھو لیا ہے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ رب کو دعا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیف بھی دور کی اور سب کچھ واپس بھی لوٹا دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مایوس نہیں ہوئے، دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، زندگی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتنی پریشانیاں، مصیبتیں، قید و بند کی صعوبتیں، جدائیاں اور پھر اپنوں کی بے وفائیاں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مایوس نہیں ہوئے، دعا مانگنا ترک نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے صلہ عطا فرمایا، اجر عطا فرمایا، دنیا حیران پریشان ہو گئی۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ کسی نے کہا تھا چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔